بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ جب ماہ رمضان ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اب آزادی کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ ماہ رمضان تھا تو پابندیاں تھیں، دن کو روزہ اور رات کی تراویح تھی، بہت ساری پابندیاں تھیں، بہت سارے غیر شرعی کاموں سے بچے ہوئے تھے۔ اب ہمیں آزادی مل گئی ہے، وہ دین تھا، یہ دنیا تھی۔ ہم آج اپنے انداز سے وہ سوچتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مہینہ عبادت کے لیے خاص کیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مہینہ ختم ہوا تو ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ یہ اگرچہ شیطان ماہ رمضان میں وہ قید تھا، اب وہ آزاد ہو گیا ہے اور ہمیں وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ قسم اٹھائی تھی۔ جب اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ، میں تیرے بندے کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر انہیں گمراہ کروں گا، دائیں طرف بھی آؤں گا، بائیں طرف، سامنے، آگے، پیچھے، ہر طرف سے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو لہذا یہ جو عیدین آ رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں، برائی کی طرف مائل ہو جائیں۔ عام طور پر نوجوان مستیاں کرتے ہیں، پھر وہی فلمیں، ڈرامے، گانے، بازاروں کی رونقیں، وہی چہل پہل، پھر وہی وہ گالی گلوچ، وہی غیر شرعی کام۔ تو یہ غلط ہے، اور بلکہ عیدین کی رات کو جاگنا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ جاگیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص عیدین کی راتوں کو جاگتا ہے تو جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یعنی قیامت کی جو گھڑیاں ہیں، ایک پریشانی کی گھڑیاں ہیں، خوف کی، حزن و ملال کی، ہر ایک شخص پریشان ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، بے چینی ہوگی، اور اس کے سامنے سارا منظر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کچھ کرتے رہے۔ تو وہ جو ایک پریشانی ہے، حزن و ملال ہے، تو فرمایا کہ جو شخص ان راتوں کو جاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح کے حزن و ملال سے، غم سے، پریشانی سے، بے چینی سے اور خوف سے محفوظ رکھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اور پھر امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں انسان جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو ان میں سے یہ عیدین بھی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ یہ نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی رات بھی ہے کہ آپ مہینہ بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، نماز تراویح پڑھتے رہے، تو اللہ کے اس انعام پر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ کا سینہ عبادت کے لیے وہ کھولا، اور آپ وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد کا آباد بھی کر رہے ہیں، آپ اعتکاف بھی بیٹھے ہیں، دیگر اعمال صالح بھی کیے ہیں، صدقات و خیرات بھی کیا ہے، تسبیح و تحمید بھی ہے، اور اسی طرح تلاوت قرآن بھی ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کا شکریہ بجا لائیں۔ اور پھر خوشی کا موقع بھی ہے۔ خوشی کا موقع یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار روزہ جب افطار کرتا ہے تو اسے 2 راحتیں ملتی ہیں۔ ایک، روزہ افطار کرتے وقت کہ دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا، بہت ساری تکالیف اس نے اٹھائیں، اب وہ روزہ افطار کر رہا ہے تو فرمایا اس سے راحت، خوشی ملتی ہے کہ اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق بھی دی، اور اب کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، دن بھر کی بھوک اور پیاس بھی ختم ہوگی۔ اور پھر فرمایا اسی روزے دار کو دوسری راحت قیامت کے دن ملے گی، جب وہ شخص اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ اعزازات ہیں۔ اور پھر یہ عید کی رات یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی انعام کی رات ہے، اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو مہینہ بھر ایک شخص نے مزدوری کی ہے، روزے رکھ کے، نماز تراویح پڑھ کے، اب اللہ سے وہ مزدوری لینے کا وقت ہے، انعام لینے کا وقت ہے۔ اور اللہ تو واضح ہے کہ بڑا عظیم ذات ہے، خوب انعامات دینے والا ہے، لامحدود نعمتیں دینے والا ہے، اور بڑی وسیع ذات ہے، وسعت کے ساتھ عطا کرنے والی ذات ہے۔ تو اب ان راتوں کو جو بندے کو چاہیے مانگے، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے اس قابل بنایا، مہینے بھر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، میں مسجد سے جڑا رہا، عبادت سے، روزے سے، اعمال صالح سے جڑا رہا، یا اللہ اب بھی میں
تیری عبادت کر رہا ہوں اب بھی، اگرچہ شیطان آزاد ہو چکا ہے لیکن میں گناہ کی طرف راغب نہیں ہوا، کیونکہ روزی کی بدولت، ماہ رمضان کی بدولت جو میرا تزکیہ باطن ہوا ہے، میرا سینہ، میرا قلب جو ہے تیری ذات کے ساتھ جڑا ہے، گناہوں سے دور ہوا، شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور تجھے جو ہے اپنا دوست سمجھا۔ یا اللہ اب بھی میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تیرے آگے جھکتا ہوں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ تو انسان جو ہے اور نہیں تو کم از کم آخر میں جو 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے وہ اسی نیت سے پڑھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو جائے، اور یہی جو ہے نوافل جو ہیں قیامت کے دن خوف کے ازالے کا ذریعہ بن جائیں، یعنی جس سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، میرا دل جو ہے وہ زندہ رہے اور ان پریشانیوں کا ازالہ بھی ہو۔ کوشش یہی کرنی چاہیے، مرد ہوں عورتیں ہوں، اب اس رات کو بھی قربانی دینی ہے، کچھ دیر جاگنے کی، چاہے آپ قرآن پڑھیں، تسبیح کریں، ذکر کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں، قیام کریں، تھوڑا ہو یا زیادہ، کم از کم جو ہے احساس ہو جائے، جذبہ ہو جائے، شوق ہو جائے، تو اس شوق کی، اس جذبے کی اور اس قربانی کی، چاہے 5 منٹ میں بھی ایسا کر لیں تو اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جو ہے برکت عطا فرمائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف پھر جائے تو بہت بڑی خوشی اور سعادت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔